الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ سامعین، یہ پرفتن دور ہے، روز بروز نئے فتنے ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں۔ جیسے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہم سے دور ہوتا جا رہا ہے، فتنوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ لوگ تحقیق کے نام پر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہر آئے دن نئے نئے محقق پیدا ہو رہے ہوتے ہیں اور اپنی تحقیق پر لوگوں کو چلانا چاہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی تحقیق کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دے کر خود کو نبی ثابت کرنے کی کوشش کی۔ غرض ہر فتین کسی نہ کسی طرح دھوکہ دے کر اپنی پیروی پر عوام الناس کو چلانا چاہتا ہے، اور اپنی تحقیق کو مزید چمکانے کے لیے ایک طریقہ یہ بھی استعمال کیا جاتا ہے کہ لوگوں کو علماء سے بدظن کیا جائے، مدارس کو ہٹ کیا جائے، علماء دین کی تشریحات کو باطل قرار دیا جائے، اور اپنی تحقیق کو جو قرب قیامت کے پرفتن دور میں کی جا رہی ہے اس کو چمکایا جائے اور پھیلایا جائے۔ تو سامعین، آج کی ویڈیو میں ایک ایسے ہی شخص کا تذکرہ کرتے ہیں جو خود ایک فتنہ ہے اور علماء پر بدزبانی کر رہا ہے۔ تو آئیے اس شخص کے دھوکہ اور فریب کو سنتے ہیں۔ میں علماء کا سب سے زیادہ احترام کرتا ہوں۔ سامعین، آپ نے سنا کہ یہ مرزا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میں علماء کا سب سے زیادہ احترام کرتا ہوں۔ تو کس طرح کا احترام کرتے ہیں، ذرا اس کو بھی سن لیجئے۔ یہ شادی یہ سب سے بڑی بےایمانی ہے، میں آپ کو بتاؤں، علماء کی۔ تو سامعین، آپ نے سماعت فرمایا کہ یہی شخص اس سے پہلے کہہ رہے تھے کہ میں سب سے زیادہ علماء کا احترام کرتا ہوں، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب سے بڑی بےایمانی ہے علماء کی۔ اب علماء پر بےایمانی کا الزام لگا رہے ہیں یہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب۔ کس طرح سے سامعین یہ دھوکہ دیتے ہیں، ایک طرف سے تعریف کرتے ہیں اور دوسری طرف علماء پر اعتراضات کرتے ہیں، اور کس طرح کے الفاظ اختیار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ یعنی بڑی بےایمانی ہے علماء کی، استغفر اللہ۔ اچھا سامعین، ذرا اس جناب کے دعوے بھی سن لیجئے۔ میں تو چونکہ مدرسے والوں کو ضرور دیتا ہوں، ظاہر ہے میں نے ان کے بندے مارے ہوئے ہیں یار، علمی طور پہ۔ تو سامعین، آپ نے سماعت فرمایا کہ یہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کے بندے مارے ہوئے ہیں علمی طور پہ، یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ مدارس کے علماء کو میں نے علمی میدان میں شکست دے دی ہے۔ تو سامعین، یہ وہی محمد علی مرزا تو نہیں ہیں جن کے لیے کراچی سے مفتی طارق مسعود صاحب آئے تھے جہلم، اور پھر وہ بیچارے گھر سے کتنے دن تک، 2-3 دن تک تو ظاہر ہی نہیں ہوئے۔ یہی محمد علی مرزا ہیں، اندازہ لگائیں کس طرح کے دعوے کر رہے ہیں۔ تو سامعین، یہ تو لوگوں کو علماء سے بدظن کر رہے ہیں، علماء پر بے اعتمادی ظاہر کر رہے ہیں، لوگوں کو بھی یہی ذہن دیتے ہیں۔ آخرکار اس کا اعتماد کس پر ہے، اس کا اعتقاد اور اس کا حسن ظن کن کے ساتھ ہے، ذرا آئیے اس کو بھی سنتے ہیں۔ کریں یا کسی عالم کو بھی ایکسیپٹ کریں، یہ بہت ہائی کیلیبر اور سینئر لوگ ہیں، اگر یہ آپ کے ساتھ بیٹھنے پر رضامند ہو جائیں تو کیا آپ ان کو بھی لفٹ کرانے کے موڈ میں آئیں یا نہیں؟ صرف ایک صورت میں کہ اس میں جو اس مناظرے کا، یہ مجادلے کا، مناظرہ تو نہیں کہنا چاہیے، علمی ڈیبیٹ کا فیصلہ کوئی غیر مسلم کرے۔ تو سامعین، آپ نے سنا کہ انجینئر محمد علی مرزا کا اعتماد ایک غیر مسلم پر ہے، علماء پر نہیں ہے، علماء کی تشریحات پر نہیں ہے، علماء کے علم پر نہیں ہے، علماء کی دیانت پر اس کو نہیں ہے اعتماد، لیکن کہتا ہے کہ ایک غیر مسلم کرے، فیصلہ غیر مسلم کرے۔ اب وہ غیر مسلم کتنا قرآن و حدیث کو جانتا ہوگا، دین کو جانتا ہوگا، وہ تو انجینئر محمد علی مرزا ہی بتائیں گے۔ لیکن وہ کون سے غیر مسلم ہیں جن پر انجینئر محمد علی مرزا کو اتنا اعتماد ہے، اتنا یقین ہے، اور اس کا حسن ظن ہے ان کے ساتھ، جو انجینئر صاحب اپنا فیصل ان کو مقرر کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں جناب کی ہی زبانی کہ وہ کون سے غیر مسلم ہیں جن پر ان جناب کو اتنا اعتماد ہے۔ میں ہر عالم کے ساتھ بیٹھنے کے تیار ہوں، لیکن گورا فیصلہ کرے گا۔ تو سامعین، آپ نے سماعت فرمایا کہ انجینئر محمد علی مرزا کو ان غیر مسلموں پر اعتماد ہے، کہتا ہے گورا فیصلہ کرے گا، یعنی انگریزوں پر ان کو اعتماد ہے۔ تو گویا یہ ایک انگریزوں کے چیلے ہیں جس کو علماء پر اعتماد نہیں ہے، علماء دین کی خدمات پر اعتماد نہیں ہے، اور گورا اس کا فیصلہ کرے گا، گوروں پر اس کو اعتماد ہے، اور گوروں کو دین کا ماہر سمجھا ہوا ہے، غیر مسلم کو دین کا ماہر سمجھا ہوا ہے۔
یہاں تک کہ اس کو اتنا اعتماد ہے کہ ترجمہ بھی کہتا ہے کہ وہی کریں. اب سنیے ذرا. میں کہوں گا جی لکھو کون سا عقیدہ نہیں لکھا ہوا, میں کہوں گا میں یہ عقیدہ کہتا ہوں اور میرے دلیل یہ آیت ہے. گورا قرآن کا ترجمہ پڑھے گا انگریزی میں. تو سامعین, انجینئر محمد علی مرزا کہتے ہیں کہ گورا قرآن کا ترجمہ پڑھے گا. گورے پر یقین ہے, غیر مسلم پر یقین ہے, اور علماء پر یقین نہیں ہے. اور کون کون سے علماء پر یقین نہیں, ذرا اس کو بھی سنیے. تو یہ کیا لے کے آئیں گے آگے؟ احمد بن حنبل کا قول لے کے آئیں گے تو اس کو تو نہیں پیش کر سکے. وہ کہے گا یہ تو مولوی ہے یار, یہ تو تمہاری اپنی پارٹی کا ہے. تو سامعین, آپ نے سنا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, ان کی بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, لیکن غیر مسلموں کی بات, انگریزوں کی بات, اس پر اعتماد ہے جناب کو, اس کی بات کو زیادہ ترجیح دے رہے ہیں. وجہ کیا ہے, ذرا وجہ بھی جانیے کہ آخر کار انجینئر محمد علی مرزا صاحب چاہتے کیا ہیں, ان کی چاہت بھی ذرا ظاہر ہو گئی ہے. ذرا یہ بھی سنیے. تو میں گندی مکھی بننے کے لیے تیار ہوں کہ گند آپ کے بزرگوں کا تھا, تو جب آپ کے بزرگوں کا گند میں صاف کر رہا ہوں تو پھر بزرگ کسے ماننا چاہیے؟ جو گند کر کے گیا یا جو صفائی کر رہا ہے؟ مجدد نہ مانیے گا مجھے, نا 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 نا. تو سامعین, آپ کو تو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی انجینئر محمد علی مرزا چاہتے کیا ہیں. ابھی بات سامنے آ گئی کہ خود ہی کہہ ڈالا کہ بزرگ کس کو کہنا چاہیے. یعنی میں جو اتنے کمالات کر رہا ہوں تو بزرگ مجھے ماننا چاہیے. یہ جو پچھلے علماء گزرے ہیں ان کو لوگ کیوں بزرگ مان رہے ہیں, بزرگ تو مجھے ماننا چاہیے. یہاں تک کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ مجموعے میں سے کسی نے کہہ دیا کہ آپ مجدد ہیں, گویا محسوس یوں ہوا, تو کہتے مجھے مجدد نہ کہیے, یعنی دین کی تجدید کرنے والا مجدد نہ کہیے. لیکن اس وقت جب یہ کہہ رہے ہیں نا مجدد مجھے نہ کہیے, اس وقت ان کے چہرے کی مسکراہٹ کیا بتا رہی ہے کہ میں ہی تو مجدد ہوں. ذرا اس مسکراہٹ کو بھی دیکھ لیجئے سامعین. تو ایسے فتین لوگوں سے اللہ جل جلالہ پوری امت کی حفاظت فرمائے. اللہ جل جلالہ علماء کے ساتھ اور جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.